جب بھی کوئی کسی کو پیسے دیتا ہے کاروبار کی نیت سے، دیکھو پیسے قرض کے لیے دیے جاتے ہیں کبھی، اور اس کی تاریخ متعین کر دی جاتی ہے کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں 2 مہینے کے لیے، تو یہ پابندی قرض دینے والے پر لازم نہیں ہے۔ 2 مہینے کے لیے قرض دیا، اگلے دن آپ کی میٹر گھوم گیا، آپ نے کہا واپس، تو آپ کو حق حاصل ہے کیونکہ آپ کا پیسہ ہے، جب چاہیں آپ واپس مانگ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 مہینے 4 مہینے محض ایک اخلاقی پابندی ہوگی، شرعاً اس کی ذمہ داری لازم نہیں ہے۔ جس کا پیسہ ہو اس کو ہر وقت اختیار ہے، اس نے کہا تھا 1 سال بعد لوں گا لیکن کل بھی واپس مانگ سکتا ہے۔ ہاں سامنے والا اگر مجبور ہے، محتاج ہے، دینے کی قدرت نہیں ہے، تو پھر اسلام نے ترغیب دی ہے فناظرۃ الی میسرہ، اسے کچھ وقت مہلت، یہ اخلاقی پابندی ہے۔ تو اور اگر بزنس کے لیے پیسہ دیا ہے تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر آپ نے پہلے سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کو کاروبار کے لیے پیسہ دے رہا ہوں اور 1 سال تک پیسہ نکالوں گا نہیں، تو پھر 1 سال کی پابندی لازم۔ اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی بھائی پیسہ دے رہا ہوں تو وہ جب چاہو واپس نکال لو۔ البتہ اگر وہ پیسہ کہیں انویسٹ کر چکا ہے اور فوری نکالنے میں اس کا اچھا خاصا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کو اتنی مہلت دیں گے کہ جو ایسٹس ہیں وہ بک سکیں مناسب ریٹ پر، ٹھیک ہے نا؟ تو اتنی وہ ایک جو مجبوری میں جتنی گنجائش تھی، اس کی تفصیل پھر علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یعنی جتنی مجبوری میں اس کو گنجائش دینا بنتا ہے، لیکن ہر وقت اپنا پیسہ وہ نکال سکتا ہے۔ تو شوہر نے بیوی سے پیسے لیے تھے کاروبار کے لیے، بیگم کا دماغ گھوم گیا کیونکہ سالوں کو پتہ چل گیا ہوگا، انہوں نے بولا ہوگا کیوں دیے، ہم جب ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ابھی یہ تو کسی خاتون نے پوچھا نا، بولیں گے یار میرے بھائیوں کو بدنام کر رہے ہو، ان کی بات میں نہیں کر رہا، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہوتا یہی ہے عام طور پر جب بیگم شوہر کو پیسے دیتی ہے، بیگم کے بھائیوں کو پتہ چل جائے تو ان کا میٹر شارٹ ہوتا ہے۔ شوہر تو بیوی کو دیتا ہی نہیں کاروبار کے لیے پیسے عام طور پہ، ٹھیک ہے نا، لیکن الٹا ہوتا ہے کہ معاملہ بیوی شوہر کو دے دیتی ہے بعض دفعہ۔ تو اب شوہر واپس نہ کرے تو گناہ گار ہے بھائی، بیگم جب چاہے پیسہ واپس مانگ سکتی ہے اور شوہر پر واجب ہے کیونکہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا نا 1 مہینہ 2 مہینے کا، فوراً کاروبار سمیٹ کے پیسے واپس لوٹانا واجب ہے۔ تو اگر نہیں لوٹا رہا تو ظلم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ آئندہ میاں کو چاہیے پیسے لیتے ہوئے 100 دفعہ بھائی کسی بھی وقت واپسی کا مطالبہ ہو سکتا ہے۔ اصل میں لوگ معاملات میں صاف نہیں ہے، یہی تو ہم چیخ رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کسی دن ورک شاپ کرواؤں، بٹھا کے نا معاملات لکھنا اپنے بچوں کی جیسے ABCD لکھوایا جاتا ہے نا، ایسے سکھاؤں۔ بہت بھائی خیر ایسی ورک شاپ کرواؤں، میں پوچھوں آپ کے پاس کیا کیا ہے، آپ کے گھر میں فریج کس کا ہے، فریج تو پتہ نہیں، کیوں نہیں پتا بھائی، مر گئے تو 50,000 کا تو یہ فریج ہے، کس کو وراثت ملے گی، لکھو یہ کس کا ہے، ہر چیز طے کرو۔ اتنا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ مر گئے تو وہ کس کو ملے گا، پتہ ہی نہیں بھائی کس کو ملے گا، کیا ملے گا، بس یہی کہ میں کیوں مروں، کس نے کہا میں مر رہا ہوں۔ ارے بھائی میں نے اچھے دیندار لوگوں میں تلواریں چلتی ہوئی دیکھی ہیں، لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ اب تو میں یوٹیوب چینل والوں سے کہتا ہوں جو یوٹیوبرز ہیں، یہ لوگ بھی پیسہ کما رہے ہیں نا، تو جو چینل کا جیسے میں نے بتایا نا جو میرا ایڈمن ہے یوٹیوب پہ، ان کو میں نے فون کیا بھائی یہ چینل تو سارا آپ کے کنٹرول میں ہے، پاسورڈ آپ کو معلوم ہے، تو مر گئے تو پاسورڈ تو خبر میں چلا جائے گا تو بیانات کے لیے کیا دوسرا چینل بنائیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی کون ہے آپ کے بعد نامزد، حالانکہ جوان لڑکے ہیں ماشاءاللہ، احمد طالب اللہ ان کی عمر میں برکت ہے، بڑا کام کیا انہوں نے، سارا چینل وہی چلا رہے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ۔ تو میں نے کہا مر گئے تو کون اس کو سنبھالے گا؟ تو انہوں نے کیونکہ بیان سنے میں الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ مجھے بتایا فلاں بندے سے رابطہ کر لینا، وہ چلائے، اس کو پاسورڈ بتایا ہے، اور پاسورڈ بھی ایسے آدمی کو نہیں بتایا جاتا کہ پتہ چلا وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے، ہم تو سوچتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، ان کو میں نے بتایا میں مر گیا تو کیا ہوگا، آپ مر گئے تو، میں ہر وقت جو بھی مجھ سے ملتا ہے نا، کوئی معاملہ کرتا ہے میں پہلا سوال پوچھتا ہوں مر گیا تو کیا ہوگا، تو مجھے پہلے اس کا جواب دو، کیونکہ بڑی پیسی دینداروں میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو اب یوٹیوب کی بات آئی ہے تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، میں جو بڑے یوٹیوبرز ہیں جو پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں ان سے پوچھتا ہوں تم مر گئے تو کیا ہوگا، یہ پیسہ کس کو ملے گا، ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں، خاص طور پہ جو دیندار لوگ ہیں نا، تو بھائی یہ کوئی ٹرسٹ میں دے دو یا کیا ہے، اس کے بعد کون چلائے گا، کون اس کا والی وارث ہے، کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا، خاندانی لڑائیاں ہو جائیں گی۔ ابھی تو یوٹیوب نئے آئے اتنی موتیں نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ میں نے کہا بھائی جان یہ تو ابھی مستقبل میں ایک نئی جنگ چھڑے گی کہ یوٹیوب کا اونر مر گیا تو یہ چینل بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، وراثت جاری ہوگی، کیا ہوگا، کسی کو اس سوال کا جواب عام طور پہ پبلک کو معلوم نہیں ہے، اور پھٹے سامنے آنا شروع ہو گئے، کیسز آنا شروع ہو گئے، میں نے تو پیش گوئی کی تھی، کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں کہ جی فلاں کا انا للہ ہو گیا، ان کا چینل پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں اب، کیونکہ مشہور چینل ہو گیا، فلاں کہہ رہے ہیں میں یہ اس ویڈیو کا اونر میں ہوں، وہ کہہ رہے ہیں یہ کاپی رائٹ کا حق
वो तो यूट्यूब ने दिया हुआ होता है जिसको, लेकिन शरई तौर पर कौन है? नहीं यार ये बात देखो, एक मेरा प्लॉट है, मैं अपने बड़े बेटे के को वसीयत करके चला जाता हूं कि मेरे बड़े बेटे को ये प्लॉट मिलेगा मेरे मरने के बाद, तो कानूनी तौर पर बैनुल अक़वामी कानून ये कि बड़े बेटे को मिलेगा, शरीयत इस कानून को नहीं मानती। वैसे यूट्यूब का भी कानून है शरी। समझ में नहीं आ रही बात कि आपके मरने के बाद ये है किसका? अगर अर्निंग, क्योंकि बहुत से चैनल तो मोनेटाइज हुए हुए हैं ना, जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं मर गए तो किस ये पैसा किसके पास जाएगा? जिसको पासवर्ड मालूम है उसके पास जाएगा। नहीं यार ये बात, तो ये सब चीजें पहले हल करने की होती हैं। दुनिया से दिल ना लगाओ, मामलात क्या रखो एक नंबर, हर वक्त मैं मर गया तो बस। जिसको इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है मखंजू है वो, उसको अजायब घर में वो अपने बाद वाले लोगों को एक लामुतनाही जंग में डाल के जा रहा है। जब प्लॉट में ऊपर आपका मकान बना हुआ है, मंजिला बेटा ऊपर एक पोर्शन बनाना चाहता है, जुम्मे में भी मैंने बहुत डिटेल में बात की है इस पे। मंजिला बेटा, क्योंकि मंजिले का इसलिए कह रहा हूं, बड़ा वाला तो अमेरिका जा चुका होता है पढ़ लिख के, छोटा वाला अभी स्टेबल नहीं, तो मंजिले सारे मसले खड़े कर रहे होते हैं। मंजिले क्या कर रहे होते हैं? वो ना इधर के ना इधर के होते हैं। तो वो कह रहा है मैं ऊपर, अबू इस पोर्शन के ऊपर क्या बनाऊंगा? एक घर बनाऊं। तो फौरन उससे पूछो कि ये आपने इसके ऊपर एक घर बना लिया, नीचे वाला तो अब्बा का हो गया, फर्ज करो अब्बा का इंतकाल हो गया, फिर क्या होगा? क्योंकि नीचे वाला पोर्शन तो विरासत में क्या हो जाएगा? मुश्तरक। जब मुश्तरक हो गया, एक भाई का मीटर घूमा, उसने बोला मैं इसे बेचता हूं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। क्या ख्याल है भाईजान? या दो का मीटर घूम गया, उन्होंने कहा इसे बेचते हैं, हमें क्या चाहिए? हिस्सा। आपने ऊपर वाला इसलिए बनाया था कि नीचे अब्बा अम्मा रहते हैं, अजनबी को नीचे आप बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि सीढ़ियां अपने अंदर से ही, कोई एंट्रेंस अलग से तो है नहीं। इन किसी भी चीज का जवाब पब्लिक के पास बस भेड़ चाल चल रहा है, ऊपर उसने बना दिया, ऊपर उसने बना दिया, ऊपर उसने बना दिया, फिर हम कह रहे हैं हम सबका बना रहे हैं, ऊपर हम सबका बन रहा है, सबका बन रहा है। अब देखो ऐसे केसेस हो रहे हैं, अब्बा का इंतकाल हुआ, एक पोर्शन है, सब मुश्तरक रह रहे थे, पैसा एक ने ज्यादा लगाया है उसमें। पैसा किसने ज्यादा लगाया? एक ने। इसलिए कि अभी तो सब रह रहे हैं। ओ भाई जब अलग होगे तो फैसला करो कि जिसने ज्यादा पैसा लगाया है इसको अलग से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस सवाल का जवाब पब्लिक के पास नहीं होता, फिर मुफ्तियों को परेशान करते हैं। अब होता पता है क्या है? मुश्तरक घर बना दिया ना लोगों ने, कर क्या रहे हैं? घर बना दिया, मंजिले बेटे ने, उसमें किचन मंजिले बेटे ने बना दिया, उसको खाने पीने का ज्यादा शौक था। वॉशरूम बना दिया छोटे ने, क्योंकि उनका अक्सर टाइम कहां गुजरता था? वॉशरूम पे। उसने, उसको चाहिए वॉशरूम अच्छा। जो मंजिले को कब्ज रहता है उसको वॉशरूम में दिलचस्पी, उसको किचन में दिलचस्पी है, किचन उसने अच्छा बना दिया। एक ने वॉशरूम पे पैसा लगाया, क्योंकि उस वक्त ये दिमाग में है ही नहीं कि हम मरेंगे और जुदा होंगे और विरासत तकसीम होगी। उस वक्त रह रहे हैं भाई, इसने नलका लगा दिया, उसने किचन बना दी, क्या जा रहा है? अब अचानक सिचुएशन चेंज हो जाती है। जब एक की आपने शादी की तो बीवी ऐसी मिली है कि इसको अलग करो भाई, इसको ज्वाइंट फैमिली में रखने का नहीं है। अब अलग करेंगे, वो बोलेगा मैंने लैट्रीन में इतना पैसा इसलिए थोड़ी लगाया था कि मैं किसी और लैट्रीन में जाके बैठूं। बात आ रही है? मुझे पैसा दो। तो दूसरे बरसा कहते हैं पैसा अपनी खुशी से लगाया है ना, कर्ज थोड़ी दिया था। नहीं यारी बात। तो हम फिर उस मंजिले से कहते हैं, मंजिला कहते हैं मैंने 5 लाख रुपए लगाया इसमें। तो हम उससे पूछते हैं लगाते हुए क्या कहा था आपने? मैं कर्ज दे रहा हूं, वापस लूंगा, ये कहा था? और अगर कहा था तो सामने वाली पार्टी ने इस रकम को एज ए कर्ज कबूल किया था? सिर्फ बोलने से थोड़ी होता है। कर्ज जब आप दे रहे हैं तो अगला माने भी तो कि मैं कर्ज ले रहा हूं। अरे आप मुझे लाके 5 लाख रुपए पकड़ा दें मुझसे, अब ये लो, ये कर्ज ले लो। मैं कहता हूं भाई मैं क्यों कर्ज लूं तुमसे? कर्ज जबरदस्ती थोड़ी होता है। अगला मानेगा कि मैं कर्ज के तौर पे ले रहा हूं, जब आपको जरूरत होगी वापस करूंगा। इसकी कोई वजाहत नहीं हो। अच्छा जी मैं फी सबीलिल्लाह लगा रहा हूं, वापसी नहीं है, तो फी सबीलिल्लाह लगाया था तो फिर अब वापसी, अब आप जहां मर्जी रहो, ये तो क्या हो गया? फी सबीलिल्लाह हो गया। और अगर आप शिरकत चाहते थे कि भाई मैं इस तौर पे लगा रहा हूं कि इस घर की वैल्यू में इस वॉशरूम की वजह से जो इजाफा होगा तो मैं उस इजाफे में शरीक हूंगा, यानी मैं घर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं घर की वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो जितनी वैल्यू मेरे पैसे से बढ़ेगी मुझे वो वापस चाहिए। अगर शिरकत का ये तरीका बातिल है, होता नहीं है इस तरह, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, खोपड़ी में तो आ सकता है, कुछ भी पता नहीं होता क्यों लगा रहा है, क्या कर रहा है। तो भाई हर चीज में पहले कि मैं जो कलर कर रहा हूं ये फी सबीलिल्लाह कर रहा हूं या मैं इसके पैसे अलग से लूंगा, ये सब क्लियर होना चाहिए। और अगर आपके घर वाले कहें आप इतना फंडर बनने की कोशिश ना करें कि आप हमसे वापस पैसे लेंगे,
یہ ضرور آپ کو اس تکلف کی ضرورت, کوئی بھی ہمیں پیسے نہیں دے گا. واش روم آپ کی زیادہ ضرورت ہے, آپ نے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا ہوتا ہے, بنانا ہے بنا, پتلی گلی سے نکل, تو پھر یہ فی سبیل اللہ ہے. پھر آپ 2 لاکھ کے بجائے 10 لاکھ لگا دو, 1 کروڑ لگا دو, گھر میں آپ کو الگ سے واش روم کے پیسے نہیں ملیں گے. گھر جب بکے گا تو سب وارثوں کا برابر کا اس میں حصہ ہے. تو بھائی اپنے معاملات کو درست کرو, ایک ایک چیز کو کیا کرو, کلیئر کرو. ابا اگر کبھی جوش میں آ کے کہتے ہیں بیٹا یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا, ابا کو بتاؤ ابا کاغذ میں نام کرنے سے گھر میرا نہیں ہوتا, تو میرا نہیں ہوا ہے, یہ مجھے قبضہ دیں. شرعی مسئلہ ہے کہ میرا گھر جب بنے گا, جب قبضہ کس کا ہوگا, چاہے 1 منٹ کے لیے دے دیں. ابا کہیں گے بیٹا قبضہ کیسے دیا جاتا ہے, ابا یا تو سارا مکان سارا سامان بھی گھر کا مجھے دے دیں, کیونکہ جس کا سامان کسی جگہ پہ ہوتا ہے قبضہ اسی کا ہوتا ہے. شریعت میں بھی عرف میں بھی ڈاکومنٹیشن سے نہیں ہوگا. ڈاکومنٹ میں تو بات دیکھو زرداری صاحب نے کتنی پراپرٹی ہے لیکن ساری اپنے نام سے ہے, بہت سے لوگوں کے نام سے ہے نا, تو کیا ان کی ہو گئی وہ؟ پھر تو ہمارے سابق صدر غریب ہو گئے. اپنے نام سے تو بہت تھوڑی ہوگی. تو نام تو بعض دفعہ صرف ایک قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے بھی نام کروا دیا جاتا ہے. فزیکلی قبضہ ضروری ہے, نام بے شک نہ ہو, نام آپ کے ہو, ہینڈ اوور کر کے اس کو دے دیا تو اس کا ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب ابا کہتے ہیں کہ یہ گھر میں نے آپ کو دے دیا, تو آپ ابا سے بولے ابا دیکھو سچی مچی کا دو یا نہیں دو, لٹکاؤ نہیں مجھے درمیان میں, ایسا کام نہ کرو کہ میں آپ کے مرنے کے بعد کیا ہوں کنفیوز. دینا ہے تو قبضہ دو. قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر پورا فرنیچر سامان سمیت مجھے دے دو اور آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں. یہ تکلف کرنا پڑے گا, نہیں یاری بات. اور میں گھر میں رہوں گا تو 1 منٹ کے لیے بھی قبضہ ہو گیا, کس کا ہو گیا, میرا ہو گیا. اور اگر سامان سمیت نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ اپنا سامان سارا گھر سے باہر نکالیں. ابا کو آئے گا غصہ کہ کیسی باتیں کر رہا ہے, تو پھر اگر غصہ آنے کا خطرہ ہے تو ابا سے بولو ابا آپ نے میرے نام کر دیا, لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ میرا ہوا نہیں ہے یہ, اس میں وراثت جاری ہوگی. پھر ابا کو ٹینشن نہیں دو بلا وجہ کی کہ گھر سے باہر نکلیں, گھر میں آ جائیں, سامان نکالیں, کوئی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ابا سے بولیں ابا آپ ہمارے ابا ہیں, گھر بھی آپ کا ہے, آپ 100 دفعہ لکھ کے دے دیں کہ میرا ہے, یہ میرا ہے نہیں, اور اس میں بھائیوں کا حصہ ہے تو میرا نہیں ہے. یہ بار بار بتاتے نا کہ خام خام میں وہ بیچارے اس خوش فہمی میں کہ میں نے بیٹے کو کر دے دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو معاملات کلیئر کرو میرے بھائی. ہر چیز میں مہر, یہ کیسز بہت آ رہے ہیں. بیگم کو میں نے پیسے دیے تھے تو میں نے تو سونا بنا کے دے دیا تھا, اب وہ مہر مانگ رہی ہے تو بھائی گولڈ دے دیا نا. تو بھائی تم نے جب گولڈ بنا کے اس کو دیا تھا, یہ بتایا تھا کہ یہ مہر گولڈ کی شکل میں دے رہا ہوں. مہر تو طے ہوا تھا 10 لاکھ روپے, سونا آپ 10 تولے اس کو دے رہے ہو, تو بتاؤ تو یہ مہر ہے. بتائے بغیر دو گے تو یہ گریبی ہے, گریبی, یہ مہر نہیں ہے. وہ سمجھ رہی ہے میرے شوہر نے گفٹ دیا, اب بعد میں مہر کے پیسے نہیں ہے تو کہہ رہے ہیں وہی مہر ہو گیا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. جیسے زکات جو ہے نا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اس دن غریب کو کھانا کھلایا تھا, وہ غریب کو پیسے دیے تھے, وہی زکات فرض کر لیں. ایسے تو پتہ نہیں کتنوں کو کیا کیا کرتے رہے ہو. تو جب دو گے تو نیت کیا ہونی چاہیے, زکات. اس میں تو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, نیت کافی ہے, لیکن مہر میں زبان سے کہنا ضروری. بیگم یہ جو پیسے میں دے رہا ہوں یا گولڈ دے رہا ہوں, یہ اصل میں جو کیش مہر واجب ہوا تھا وہ گولڈ کی شکل میں دے رہا ہوں. ایکسپٹ کرتی ہے, قبول کرتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ٹھیک ہے میں یہ کیش کرا کے پیسے دے دوں گا. آپ کو عزت راس, ہم سونا دے رہے ہیں آپ کو, آپ ہے نا وہ کرنسی مانگ رہی ہے اور ڈی ویلیو ہو رہی ہے. تو معاملات کیا ہونے چاہیے میرے بھائی, ایک ایک چیز. قرضہ کسی کا واپس کر رہے ہو تو بتاؤ کہ یہ قرضہ ہے, ورنہ یہ بھی ہو رہا ہے میں نے تو تجھے دے نہیں دیے تھے اس نے 1 لاکھ روپے, اب کیا مانگنے آ رہا ہے. وہ بھائی وہ تو میں سمجھ رہا تھا ویسے ہی مجھے ویسے ہی کھلائے ہیں, تو نہیں ہے بس. اچھا جو معاملات کو کلیئر کرتا ہے لوگ اس کو کنجوس سمجھتے ہیں. بھائی کیا ہے 2 سموسے پکوڑوں کا حساب کر کے بیٹھ رہے تو سموسے پکوڑے کا نہیں کرو, وہ تو کھلاؤ, لیکن جائیدادوں کا تو ہونا چاہیے نا. گھر میں جو بھی بڑا سامان ہے اس کا حساب ہونا چاہیے. اور ایک ایک چیز کا نہیں کہ یہ چمچ میرا, یہ والا چمچ میری بیوی کا ہے, ایسا نہیں. وصیت نامہ لکھو, میں نے ایسے لکھا ہوا بھائی گھر میں جتنا بھی سامان ہے, جو بڑا سامان ہے فرنیچر وغیرہ, وہ کس کی ملکیت میں ہے, میری ملکیت میں. البتہ فلاں چیز جو ہے وہ گھر والوں کی ذاتی ہے. 2 موٹی موٹی چیزوں کے بارے میں سمجھتے ہو, یہ لکھ دو, ختم ہو گئی بات. کتنا ٹائم لگتا ہے لکھنے میں, تاکہ آپ کے مرنے کے بعد پھڈے نہ ہو. سمجھتے ہو؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, آئے گی نہیں سمجھ میں بات. تو ابھی جا کے نا فوراً فرض کر لو, جیسے بیان ختم ہوتا ہے گھر جا کے بیٹھیں اور فرض کریں کہ آپ مر گئے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, کیا کیا پیچیدگیاں آ رہی ہیں. تو اب آپ سوچو یار یہ بھی مصیبت, فلاں کا پیسہ وہاں پھنسا ہوا ہے, میرے بچوں کو تو معلوم ہی نہیں 2 کروڑ میں نے اس کو دیے ہوئے ہیں, تو بچوں کا حق تو گیا, وہ کون سا دے گا. تو آپ کے سامنے بہت سی چیزیں آ جائیں گی, پینسل پہ لکھ لو اور اللہ کا شکر ادا کرو, مرنے سے پہلے اللہ نے ہمیں شعور دے دیا اور دوبارہ زندگی دے دی گویا کی. تو گویا یوں فرض کرو اب میں دوبارہ زندہ ہو کے, اللہ نے مجھے مہلت دی, بولا تو مر گیا, تیرے تو پھٹے کھڑے ہو گئے, میں تجھے ایک اور زندگی دیتا ہوں, دوبارہ زندہ ہو کے لکھ لے, بچوں کو بتا دے. ٹھیک ہے, نہیں یاری بات.
اور اپنے بعد وسیع ایسے آدمی کو بنایا کرو جو خود متنازع نہ ہو. مثال کے طور پر باپ ہو آپ, بیٹوں کے پھٹے ہونے کا خطرہ ہے نا, تو اب یہ نہیں کہ میرے بعد یہ بڑا والا بیٹا مسائل حل کرے گا, اس پھٹے کو نمٹائے گا. وہ تو خود ایک خصم ہے, وہ تو خود اس جھگڑے کا حصہ بنے گا, کیونکہ جائیداد میں اس کا بھی حصہ ہے. کیا ہو گیا یار؟ میں اپنے مالی معاملات میں اپنی اولادوں میں یا گھر والوں میں کسی کو نہیں, میں نے وسیع کہتے ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد ان چیزوں کو دیکھے گا, ان میں سے کسی کو نہیں بنایا میں نے. کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کو بناؤ گے تو پھر باقیوں کا خیال آئے گا یار یہ اس سے تو خود ہمارا پھٹا ہے, اس میں ڈر ہے کہ یہ اپنے مفاد سامنے نہ رکھ لے. نہیں یاری بات. مثال کے طور پر فرض کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے, 4 بیویاں ہیں آپ کی, فرض کر لو آپ نے چاروں کو مہر دینا ہے, 1-1 لاکھ روپے بانٹنا ہے. وہ چاروں کا مہر آپ نے وصیت کی 4 لاکھ اور ایک بیوی کے پاس رکھوا دیے کہ میں مر گیا تو باقی 3 اس سے وصول کر لیں. یہ آپ کے احمق ہونے کی نشانی ہے. نہیں یاری بات. یا آپ نے باقی 3 کو کیا کر دیا, مصیبت میں ڈال دیا. پتہ نہیں وہ دے نہ دے, وہ کہیں گے یار یہ کیا مصیبت ہے. وہ ہو سکتا ہے بتائے نہ بتائے, کیونکہ وہ خود کیا ہے, خصم ہے نا, وارث ہے, چاہے وہ کتنی نیک ہو سکتا ہے وہ دے دے. تو اسی طرح جب وصیت کی جاتی ہے تو جو خود اس میں انوالو ہوں گے نا, جن کو ملے گا نہ ان کے علاوہ 3rd پرسن حل کرے گا جس کا کوئی مفاد نہیں ہوگا. وہ دیکھے گا بھائی کس کو کیا دینا. لوگ بڑے بیٹے کو بنا کے چلے جاتے ہیں, بڑے بیٹے کے تو چھوٹے بھائیوں سے ویسے اختلافات ہوتے ہیں, چھوٹے بھائیوں کو تو بڑے پر ویسے ہی ہوتا ہے, یار یہ ابا یہ بڑا تھا تو پتہ نہیں چھپا کے نہ بیٹھا ہوا ہو, بتا نہ رہو. ایسے کیس آئے ہیں, خاتون نے کہا ہمارے ابا کا انتقال ہوا تو لاکر میں کیا ہے, وہ لاکر کا پاسورڈ ابا بڑے بیٹے کو دے کے گئے تھے کہ تو میرے مرنے کے بعد لاکر کھولے گا. اب پتہ نہیں یہ بتا ہی نہیں رہا کہ کتنے پیسے, سب کے سامنے کھول نہیں رہا وہ. میں نے کہا ابا نے حماقت کی ہے. کیا کیا بھائی, پاسورڈ ابا بڑے بیٹے کو دے کے چلے گئے. بے شک وہ نیک ہو, لیکن شیطان کو بدگمانی پھیلانے کا موقع 3rd پرسن کو دے کے جائیں جس پہ اعتماد ہو. تو یہ باتیں سیکھ لو یار.